ابھی آپ نے اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی تقریر سنی، اب سوا شعر کی تقریر سننے کے لیے بالکل تیار ہو جائیے۔ کالپی شریف سے آئے ہوئے حضرت علامہ سید شاہ غیاث الدین صاحب قبلہ دامت فیوزہم آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، مائک پر آنے والے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، حضور غیاث ملت کو کیا ضرورت تھی کہ کالپی شریف سے سفر کر کے یہاں پہنچتے؟ اس لیے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ آج مبارک پور کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مسلک کی پہچان کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اور کالپی کا یہ شعر جب تک زندہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان کو مٹنے نہیں دے گا۔ اسی لیے محدث کبیر کی حمایت میں کالپی شریف سے چل کر گھوسی کی سرزمین پر موجود ہے۔ اور محدث کبیر کسی معمولی مولوی کا نام نہیں ہے، کسی معمولی گویے کا نام نہیں ہے، کسی عبید سیاست کا نام نہیں ہے۔ محدث کبیر حافظ ملت کے تقویٰ کا نام ہے، محدث کبیر حافظ ملت کی ولایت کا نام ہے، محدث کبیر حافظ ملت کے علم کا نام ہے۔ محدث کبیر کے بارے میں حضور حافظ ملت نے صرف ایک مرتبہ نہیں انیک مرتبہ فرمایا کہ حضور صدر الشریعہ نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا تھا وہ سب میں نے ضیاء المصطفیٰ کو عطا کر۔ تو محدث کبیر محدث کبیر کی جوتیاں سیدھی کرنے والے، آج تمہارا کھوپڑا خراب ہو گیا ہے، محدث کبیر کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو، محدث کبیر کی عظمت سے چڑھنے والوں، محدث کبیر کا پرچم اقبال صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں لہرا رہا ہے اور ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ اور جو بھی محدث کبیر کی شان کو پھٹانے کی کوشش کرے گا اللہ رب العزت اس کے نام و نشان کو ملا دے گا۔ آج کالپی کا یہ شعر محدث کبیر کے دفاع میں موجود ہے۔ ان سادات کو کیا ضرورت تھی کہ ایک انصاری عالم کے دفاع میں یہاں آئے؟ اس لیے کہ ان کو احساس ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پوری زندگی سادات کی عظمتوں کی حفاظت کی ہے اور خانقاہوں کے تقدس کا لحاظ رکھا ہے۔ اس لیے آج مسلک اعلیٰ حضرت پر اگر حملہ ہوگا تو سب سے پہلے سید غیاث الدین سامنے آئیں گے، کوئی آگے آئے کہ نہ آئے۔ اعلیٰ حضرت نے خانقاہوں کے تقدس کی حفاظت کی ہے۔ اب کالپی کے خانقاہ سے ایک شعر کھڑا ہوگا اور مسلک اعلیٰ حضرت کے دشمنوں کو تحقیق کر کے رکھ دے۔ اعلیٰ حضرت کے اسی شعر کا نام ہے سید غیاث الدین، اور جب ہندوستان کی سرزمین پر سید غیاث الدین کے نام کا اعلان ہوتا ہے تو ایوان صلح کلیت میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ میرے نام کا اعلان ہوتا ہے تو ایوان نجدیت میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے، اور سید غیاث الدین کے نام کا اعلان ہوتا ہے تو ایوان صلح کلیت میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اب میں نے عزم کر لیا ہے پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر جب تک تمہاری مٹی پڑی نہیں کر لوں گا اس وقت تک چین سے پیسوں کا نہیں۔ آپ بتاؤ محدث کبیر نے کیا بگاڑا؟ محدث کبیر ہمیشہ اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، سادات کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، ان کے قدموں پر چومتے ہیں۔ کبھی محدث کبیر کو الحمدللہ کسی سے حسد نہیں ہوا۔ ہم لوگ کیا ہیں محدث کبیر کے علم کے سامنے؟ ایک دریا ہے اور ہم اس کے سامنے قطرہ ہیں، لیکن محدث کبیر نے ہمیشہ مجھ جیسے ناچیزوں کو بھی آگے بڑھایا ہے۔ اور صرف ہندوستان میں نہیں یورپ کی سرزمین پر اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کرنے میں نے کامیابی حاصل کی ہے تو یہ محدث کبیر کا فیضان ہے۔ یورپ کی سرزمین پر کس نے مجھ کو بھیجا؟ کون مجھ کو جانتا تھا کہ کوئی امجدیہ میں شمشاد احمد ہے جو حافظ بھی ہے عالم بھی ہے؟ محدث کبیر نے بتایا ہمارے ادارے کے مفتی ہیں، شاندار حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، مقرر بھی ہے، آپ ان کو بلائیے۔
اور الحمدللہ 3 سال وہاں پہنچا اور پورے ہالینڈ میں، اور صرف ہالینڈ میں نہیں، جرمن میں، فرانس میں، بیلجیم میں، الگزمبر میں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ملکوں میں گھوم گھوم کر مسلک اعلیٰ حضرت کی جو خدمت میں نے کی ہے، یہ محدث کبیر کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ آج تم محدث کبیر کی شان گھٹانا چاہتے ہو؟ جب تک ہم جیسے اس دھرتی پر موجود ہیں، تم محدث کبیر کی شان کو گھٹاؤ گے نہیں، 1 انچ نیچے سے ہم تم کو گھٹا دیں گے۔ اس لیے وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور الحمدللہ ہماری تقریر ہوگی اپنے وقت پر۔ یہ احقاق حق اور ابطال باطل کیا کریں گے؟ عبید اللہ خان اعظمی نے جب خمینی کے بارے میں نائب پیغمبر کہا، اسی اعظم گڑھ کی سرزمین پر سوال و جواب کی ایک محفل قائم تھی، اور ہمارے جامعہ کے طلبہ اعظم گڑھ میں امتحان دے رہے تھے شبلی کالج میں۔ طلبہ نے کہا کہ بار بار ہم نے پرچیاں بھیجی کہ جو خمینی کو نائب پیغمبر کہے اس کا حکم کیا ہے، لیکن آج جناب ٹال مٹول کرتے رہے۔ میں نے طلبہ سے کہا پیچھا نہ چھوڑنا، بار بار پرچیاں بھیجتے رہو یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جائیں، یا تو یہ کہہ دے کہ مجھے خمینی کے بارے میں تحقیق نہیں ہے، اور یا تو یہ کہہ دے کہ جو خمینی کو نائب پیغمبر کہتا ہے وہ خمینی کو مسلمان سمجھنے کی وجہ سے کافر و مرتد ہے۔ لیکن اس وقت ہاں جناب ایسے خاموش تھے جیسے منہ میں 1 نہیں 2 کیلا پھنسا ہوا، آواز نہیں نکل رہی۔ محدث کبیر کی شان میں گستاخیاں کرنا ہے تو بڑی آواز نکل رہی ہے، محدث کبیر کی توہین کرنی ہے تو آواز نکل رہی ہے۔ اور عبید اللہ خان اعظمی نے خمینی پر نائب پیغمبر کہا، اور تم اتنے بڑے ادارے کے مفتی ہو اور تم کہتے ہو کہ خمینی کے عقیدے کے مجھے تحقیق نہیں۔ فتح رضویہ اٹھا کر تم نے دیکھ لیا ہوتا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1 2 جگہ نہیں بے شمار جگہوں پر لکھا ہے روافض زمانہ علی العموم کافر و مرتد ہے۔ اور خمینی کون تھا؟ اثنا عشری شیعہ تھا، اور اثنا عشری شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر صحابی نہیں ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بدکاری کی ہے، اور امام رائے آئیں گے تو حضرت عائشہ صدیقہ پر حد قذف جاری کریں گے، زنا کی حد لگائیں گے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن محرف ہے، صحابہ کرام کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی ہے۔ اب تم بتاؤ جو حضرت عائشہ صدیقہ پر زنا کی تہمت لگائے جبکہ قرآن ان کی پاکی کا اعلان کر رہا ہے، تو کیا ایسا آدمی قرآن کا منکر نہیں ہے؟ جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے کیا وہ آدمی کافر و منکر نہیں ہے جبکہ قرآن ان کی صحابیت کا اعلان کر رہا ہے؟ وثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس میں کس کا اعلان ہے؟ صدیق اکبر کی صحابیت کا اعلان ہے۔ اس لیے خمینی کے بارے میں یہ کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں ہے کہ خمینی اثنا عشری شیعہ ہونے کی وجہ سے دائرے اسلام سے باہر ہے، اور ایسے آدمی کو جو نائب پیغمبر تو دور کی بات ہے صرف مسلمان کہہ دے وہ بھی دائرے اسلام سے باہر ہو جائے۔ لیکن اپنے چہیتے نے یہ بات کہہ دی، اس لیے میں حکم شرع نافذ نہیں کروں گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے محدث کبیر جو احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے اپنوں اور بیگانوں کی پرواہ نہیں کرتا، اپنا بیٹا بھی اگر مسلک کے خلاف بولے گا تو محدث کبیر حکم شرعی بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بیگانہ بھی مسلک کے خلاف بولے گا تو محدث کبیر شریعت کا تقاضا پورا کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ عبید اللہ سے محدث کبیر کو کیا دشمنی ہے؟ یہی نا کہ وہ 10 تھالیوں میں کھاتا ہے، کبھی شیعوں کی تھالی میں، کبھی دیوبندی کی تھالی میں، کبھی غیر مقلد کی تھالی میں، کبھی کھوجا کبھی گورا، 50 دسترخوان پر نظر آتا۔ محدث کبیر نے بار بار تنہائیوں میں اس کو سمجھایا، افہام و تفہیم کی بھرپور کوشش کی، لیکن ابلیس کی طرح کر گیا، کہا میں ہر جگہ بیابان ہوگا اور جو مجھ کو پابند کرنے کی کوشش کرے گا میں اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دوں گا، اور اسی کا بدلہ لیا ہے انہوں نے عرس کے موقع پر۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے لڑتے ہیں دنیا ان کا بال بیگا نہیں کر سکتی ہے، جیسے ان کی عزت آج ہے زندگی کے آخری لمحے تک محدث کبیر کی عزت کا پرچم بلند ہوتا رہے گا۔ اور کالبی کا ایک سید محدث کبیر کی شان میں خطبہ پڑھنے کے لیے اور محدث کبیر کا دفاع کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ ایک سید کا محدث کبیر کے دفاع میں آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محدث کبیر اکبر ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان اور سچے نقیب۔ یہ
باتیں کی جائیں گی جب وقت آئے گا، اور ہمارے محدث کبیر اور تاج شریعہ نے جو شرعی ان کی گرفت کی ہے، انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اس کو بھی بیان کیا جائے گا اور محاسبہ کیا جائے گا کہ علماء نے جو شرعی گرفت کی ہے آپ اس کا تحقیقی جواب دیجیے، اور جب تک آپ تحقیقی جواب نہیں دیں گے آپ کی تحقیق کو علماء عام مدارس کے طلبہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وقت بہت زیادہ ہے، میں اب حضور غیاث ملت شیر کالپی مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان اور نقیب حضرت علامہ سید غیاث الدین صاحب قبلہ دامت فیوضہم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مسلک حق کی صحیح ترجمانی کا فریضہ انجام دیں۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ سید غیاث الدین صاحب قبلہ فیضان حضور صدر الشریعہ، فیضان حضور محدث کبیر، فیضان حضور تاج الشریعہ، حضور سے گزارش ہے تشریف لائیں۔